بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سویٹ اسلام۔ دوستو جاپان میں ٹوکیو شہر کے نزدیک پہاڑوں میں ایک خانقاہ تھی۔ وہاں ایک بوڑھا جنگجو خانقاہی تعلیم دیا کرتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ اپنے ضعیف العمری کے باوجود وہ دشمن کو ہرا دیا کرتا تھا۔ ایک دوپہر وہاں ایک ایسا نوجوان جنگجو پہنچا جو اپنے بے جھجک اور بے دھڑک پن کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس جنگجو کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ بغیر حملہ کیے کسی کو بھی بھڑکا کر اس کا دماغ معاف کر سکتا تھا، یوں دشمن لڑائی میں پیر کر دیتا تھا۔ جنگجو جانتا تھا کہ بھڑکا ہوا مخالف کہیں نہ کہیں بے وقوفی کر گزرتا ہے، لہٰذا جنگجو موقع پا کر کامیاب حملہ کر کے مخالف کو اچھاڑ دیتا تھا۔ نوجوان اب یہی سب کچھ بوڑھے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا تاکہ بوڑھے کی بڑھتی ہوئی شہرت کا بھانڈا پھوڑا جا سکے۔ اس نوجوان جنگجو نے خانقاہ سے باہر ایک کھلی جگہ پر بوڑھے جنگجو کو للکار دیا۔ بہت لوگ جمع ہو گئے مگر بوڑھے نے نوجوان کو بہت انتظار کرایا۔ آخرکار بوڑھا بھی وہاں آن پہنچا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ اچانک نوجوان نے بوڑھے کی جانب کنکریاں پھینکتے ہوئے گالیاں دی۔ بوڑھا مطمئن کھڑا رہا۔ نوجوان کو بھی معلوم تھا کہ کوئی بھی مدبر اور تجربہ کار شخص محض کنکریوں اور گالیوں سے بھڑک نہیں سکتا، لہذا اس نے اگلی چال چلی۔ اب نوجوان باقاعدہ طور پر بوڑھے کے آباء و اجداد کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ اسے کچھ نام معلوم تھے۔ بوڑھا مسلسل مطمئن حالت میں دیکھتا رہا۔ نوجوان کو حیرت ہوئی کیونکہ جنگجو قبائل کی ساری عزت و غیرت آباء و اجداد کے گرد گھومتی ہے، مگر بوڑھا کسی بھی طرح پگھل نہیں رہا تھا۔ اس دوران بوڑھے کے طلباء آپے سے باہر ہونے لگے۔ اب نوجوان آخری حربہ پر آیا جس کی اسے کم ہی نوبت آتی تھی۔ اس نے خانقاہی کے خلاف زبان درازی شروع کر دی۔ مکمل نظام کی موجودگی میں اسے 1.5 اینٹ کی جماعت کہا، اسے دھوکہ دہی کا الزام دیا۔ بوڑھے جنگجو کے متبرک اساتذہ کی شان میں مغلظات بکنے لگا۔ تمام نظام گیان و دھیان کو وقت کا ضیاع کہا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ عوام کو لوٹنے اور اپنی الگ سے باغی فوج بنانے کا نام خانقاہی ہے، اور اس شفاف نظام کا طریقہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو نہ نظر آنے والے سب باغات دکھاتے رہو اور خود ان کے مال پر عیش کی زندگی گزار لو۔ تاریخ گواہ ہے کہ دین و مذہب کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، ان پر آئی آنچ کو کبھی برداشت نہیں کیا گیا۔ کئی اقوام اور تہذیبیں اس حربہ کی نظر ہو کر معدوم ہو گئیں یا کشیدگیاں بڑھ گئیں۔ آخرکار نوجوان ہر بار بیکار دیکھ کر بوڑھے کے قریب آیا اور اسے دھوکے باز کہہ دیا اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ جب جواب میں کچھ موصول نہ ہوا تو جان بوجھ کر طلباء کے قریب سے گزرا تاکہ طلباء اپنے بزرگ معلم کو مارکہ حق و باطل میں گھسیٹ لیں، مگر حیرت انگیز طور پر طلباء نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ نوجوان مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ بوڑھے جنگجو نے مجمع برخاست کیا اور اپنی خانقاہ میں چلا گیا۔ شام کو طلباء کا ایک وقت بوڑھے جنگجو کے پاس پہنچا اور نہایت ادب سے کہا، اس نوجوان نے آپ کی اتنی بے عزتی کی بلکہ ہم سب کی ناک کاٹ دی۔ آپ مطمئن کھڑے رہے، آپ نے اپنی تلوار کیوں نہ نکالی؟ یقیناً وہ اکیلا تھا اور ہم سب آپ کے ساتھ تھے، اس کو زندہ نہ جانے دیتے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جانب سے بہت بزدلی کا مظاہرہ ہو چکا ہے؟ بزرگ نے کہا، اگر کوئی شخص تمہارے لیے تحفہ لائے مگر تم قبول نہ کرو تو وہ تحفہ کس کا ہوتا ہے؟ سب نے کہا کہ یقیناً جو شخص تحفہ دینا چاہتا ہے اسی کا رہے گا۔ بزرگ نے کہا، غصہ، عداوت اور حسد کا بھی یہی معاملہ ہے، جب انہیں قبول نہ کیا جائے تو یہ پلٹ کر اسی کے منہ پر پڑتے ہیں جو یہ تحائف دینا چاہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تلوار اٹھانے سے پہلے دیکھ تو لو کہ نتیجہ کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمتر مقصد کی خاطر اتنی قیمتی جان کو ضائع کر بیٹھو۔ ہر خانقاہی روایت یہی تعلیم دیتی ہے۔ رات کے کسی پیر نوجوان جنگجو واپس آ گیا اور بزرگ جنگجو سے معذرت طلب کر کے حلقہ میں شامل ہو گیا۔ آدھی رات میں جب چاندنی نے کوہ فیوجی کی برفوں کو روشن کر دیا تب اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اس کا ہتھیار بے شک کارآمد ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے سرمایہ ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں۔
اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل سویٹ اسلام کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔